آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے پوپ فرانسس کے خط کے جواب میں ایک جوابی خط تحریر کیا ہے، اور اس جوابی خط میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بقائے باہمی کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں ان کو سراہا ہے۔ یہ خط آیت اللہ سیستانی نے پوپ کے خط کے جواب میں تحریر کیا ہے، اور خط میں آیت اللہ سیستانی نے پوپ کے خط پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے 2 سال قبل کے دورہ عراق اور ان سے ہونے والی ملاقات کا اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ بڑی توجہ کا مرکز بنی تھی اس زمانے میں، یہ 2021 میں، مارچ 2021 میں یہ ملاقات ہوئی تھی دونوں کی۔ جی ہاں، دونوں کی یہ مارچ 2021 میں ملاقات ہوئی تھی، اس وقت جب پوپ فرانسس نے عراق کا باقاعدہ دورہ کیا تھا۔ آیت اللہ سیستانی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، دیگر جو عراقی جو علماء ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات انتہائی خوشایند تھی۔ لیکن یہ جو خط اس دور میں جو لکھا گیا اور اس کا جو تبادلہ ہوا ہے یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر مغربی میڈیا اور مغربی ممالک میں اسلام فوبیا کی ایک نئی لہر ہے، اور خاص طور سے قرآن کریم کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور یہ پروموٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے پہلے اٹیمپٹ کے اندر کہ جس شخص نے اس بے حرمتی کا سویڈن میں ارتکاب کیا وہ شخص جو تھا وہ ایک عراقی اور وہ بھی ایک عیسائی مسیحی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسیحی کے عنوان سے جب اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی تو ایسا تاثر ملا کہ شاید مسیحی جو ہیں ان کی طرف سے یہ کوئی اقدام ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ پوپ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور مذمت کی۔ جی ہاں، پوپ صاحب نے ابھی گزشتہ رات جو ہے وہ ارجنٹائن کی جو اسلامی کونسل ہے انہوں نے بھی پوپ کو اس حوالے سے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس کی مذمت کریں۔ اس سے پہلے بھی وہ جو سویڈن کا اقدام سامنے آیا تھا تو پوپ نے مذمت کی تھی۔ اس کے بعد اب انہوں نے اسلامک کونسل آف ارجنٹائن کے جو ہے خط کے جواب میں بھی انہوں نے اس کی اقدام کی مذمت کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بعض یورپی ممالک کے اندر اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کو ہوا دی جا رہی ہے، اور بعض حکومتیں جو ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کو ہوا دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھی خوشایند اقدام ہے، اسپیشلی اگر دو ادیان کے مابین جو ہے وہ ایک کلوزنس جو ہے وہ بہرحال اس سے بڑھ رہی ہے۔ بالکل، یہ ادیان الہی کے درمیان جو اگر ڈائیلاگ اگر ہوتا ہے تو یقیناً یہ نہ صرف کہ جیسا کہ پہلے اس میں آیا کہ بقائے باہمی کی بات ہے، تو بظاہر ہے کہ دنیا میں بقائے باہمی کے لیے کام جو ہے وہ ادیان کے درمیان اور خاص طور سے ادیان آسمانی کے درمیان جن کی تعلیمات تقریباً دین ابراہیمی سے جا ملتی ہیں، جو ایک ہی جو ہے وہ سلسلے کی کڑی ہیں، تو ان کے درمیان اگر قربت بڑھتی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بہتر ہے، امن کا باعث ہے دنیا۔ بڑے اچھے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں عالمی سطح پر۔ جی